اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونبئہم عن ضیف ابراہیم صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 51 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور انہیں میرے بندوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دے دو۔ ان آیات میں اور ان سے بعد والی کچھ آیات میں عظیم انبیاء علیہ السلام اور ان کی سرکش امتوں کی تاریخ کا ایک تربیتی حصہ ہے۔ اس میں خدا کے مخلص بندوں اور شیطان کے پیروکاروں کی زندگی کے واضح نمونے ہیں۔ یہ امر جاذب نظر ہے کہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے واقعے سے شروع کی گئی ہے۔ وہی فرشتے کہ جو آپ کے پاس انسانی لباس میں آئے تھے، پہلے انہوں نے آپ کو ایک ذی وقار بیٹے کی پیدائش کی بشارت دی اور پھر قوم لوط علیہ السلام کے دردناک انجام کی خبر دی۔ قبل کی 2 آیتوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بندوں کو مقام رحمت خدا کے بارے میں بھی بتائیں اور اس دردناک عذاب کے متعلق بھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے واقعے میں ان مذکورہ 2 صفات کے 2 زندہ نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح گزشتہ آیات اور ان آیات کے درمیان ربط واضح ہو جاتا ہے۔ پہلے ارشاد فرمایا گیا ہے: میرے بندوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں خبر دیجیے۔ اگرچہ ضیف یہاں مفرد کی صورت میں آیا ہے، لیکن جیسا کہ بعض عظیم مفسرین نے کہا ہے، ضیف مفرد اور جمع دونوں کے معنی رکھتا ہے، ایک مہمان اور کئی مہمان۔ یہ بن بلائے مہمان وہی فرشتے تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر پہلے انجانے طور پر انہیں سلام کیا، جیسا کہ ایک بزرگوار میزبان کا فریضہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پذیرائی کا اہتمام کیا، فوراً ان کے لیے مناسب غذا فراہم کی، لیکن جب دسترخوان بچھایا گیا تو انجانے مہمانوں نے غذا کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر وحشت ہوئی۔ انہوں نے اپنی پریشانی چھپائی نہیں، صراحت سے ان سے کہا: ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ یہ خوف اس رواج کی بنا پر تھا کہ اس زمانے میں اور بعد میں بھی، بلکہ ہمارے زمانے تک، بعض قوموں کا معمول ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا نان و نمک کھا لیتا ہے تو اسے ضرر نہیں پہنچاتا اور اپنے آپ کو اس کا ممنون احسان سمجھتا ہے، لہذا کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے کو برا سمجھتا ہے اور اسے کینہ و عداوت کی دلیل شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی سے نکال دیا اور ان سے کہا: ڈرو نہیں، ہم آپ کو ایک عالم و دانا بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ کہ غلام علیم صاحب علم لڑکے سے کون مراد ہے؟ قرآن کی دیگر آیات کو سامنے رکھتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد اسحاق علیہ السلام ہے، کیونکہ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت دی تھی تو ان کی بیوی سارہ، جو ظاہراً ایک بانجھ عورت تھیں، وہ بھی موجود تھیں۔ انہوں نے اسے بھی یہ بشارت دی، جیسا کہ بس 71 میں ہے: وامرأتہ قائمۃ فضحکت وبشرناہا باسحاق۔ اس کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسی اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سارہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ قبل ازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے صاحب اولاد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے فرزند تھے۔ حضرت ہاجرہ وہ کنیز تھیں جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زوجیت کے لیے انتخاب کیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ طبعی اصولوں کے لحاظ سے ان سے ایسے بیٹے کی پیدائش بہت بعید ہے۔ اگرچہ خدا کی قدرت کاملہ کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے، مگر انہوں نے معمول کے طبعی قوانین کی طرف توجہ نے ان کے تعجب کو ابھارا، لہذا انہوں نے کہا: مجھے ایسی بشارت دیتے ہو حالانکہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں؟ واقعی مجھے کس چیز کی بشارت دے گئے ہو؟ کیا تھا؟ کیا تمہاری یہ بشارت حکم الہی سے ہے یا خود تمہاری طرف سے ہے؟ صراحت سے کہو تاکہ مجھے زیادہ اطمینان ہو۔ مجھے بڑھاپے نے مس کیا ہے۔ یہ اس طرح اشارہ ہے کہ بڑھاپے کے آثار میرے سفید بالوں اور چہرے کی جھریوں سے نمایاں ہیں۔
اور اس کے آثار میں اپنے سارے وجود میں محسوس کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات آگے بیان ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔